اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اکثر و بیشتر مسائل آپ کے سامنے پیش ہو گئے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ایک مکلف نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ چند چیزیں نماز کی باقی ہیں کہ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، نماز کے اندر مکروہ چیزیں کیا ہیں، اور نماز کے اندر شک کون سے ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کون سے شک ایسے ہیں کہ نماز صحیح رہتی ہے، مسافر کی نماز کا کیا حکم ہے، اور قضا نمازوں کا کیا حکم ہے، جماعت کے ساتھ نمازوں کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ تعالی عید الفطر کے بعد جب موقع ملے گا تو وہ سب بھی چیزیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، لیکن آج آپ کے سامنے 30 رمضان المبارک کو نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کو پیش کیا جائے کہ کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب نمازی تکبیرۃ الاحرام کہہ کر نماز کو شروع کر دے تو جب تک سلام نہ پڑھ لے بعض چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کو انجام دے گا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، جن میں سے اہم یہ ہیں: کھانا پینا، بات کرنا، ہنسنا، رونا، قبلے سے رخ موڑ لینا، ارکان نماز کو کم یا زیادہ کرنا، نماز کی شکل بگاڑ دینا، نماز کی کسی شرط کی پابندی نہ کرنا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا، سورہ حمد کے بعد آمین کہنا، کوئی ایسا شک پیدا ہونا جو نماز کو باطل کر دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مبطلات نماز کے چند مسائل پیش ہوں گے۔ نمبر 1، بات کرنا۔ کتنی کیسی بات؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کلمہ زبان سے ادا کرے جس کے ذریعے کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ دوسرا مسئلہ بات کے حوالے سے کہ اگر کوئی عمدن ایسا کلمہ ادا کرے جو 2 حروف یا اس سے زیادہ کا ہو، چاہے اس کے ذریعے کسی مطلب کو منتقل نہ کرنا چاہتا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز دوبارہ پڑھے۔ تیسرا مسئلہ بات کے حوالے سے نماز میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں لفظ سلام کو مقدم کریں، یعنی السلام علیکم ہی کہے گا، علیکم السلام کہنا صحیح نہیں ہے۔ نماز میں اگر کسی کو سلام کیا جائے تو السلام علیکم کا جواب السلام علیکم ہی ہوگا۔ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں ہنسنا اور رونا ہے۔ نماز میں جان بوجھ کر آواز کے ساتھ ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ مسکراہٹ سے نماز باطل نہیں ہوتی، ہلکی مسکراہٹ تبسم سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ دنیاوی امور کے لیے جان بوجھ کر آواز کے ساتھ رونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بغیر آواز کے رونا یا خوف خدا اور آخرت کے لیے رونا، چاہے آواز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خوف خدا اور آخرت کے لیے رو رہا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ قبلے سے منحرف ہو جانا، قبلے سے رخ کو موڑ لینا۔ اگر جان بوجھ کر اپنے چہرے کو قبلے سے اس طرح موڑے کہ اسے رو بقبلہ نہ کہا جا سکے تو اس کی نماز باطل ہے۔ قبلے سے منحرف ہونے کا دوسرا مسئلہ کہ اگر بھولے سے مکمل چہرہ قبلے کے داہنی یا بائیں جانب موڑ لے تو احتیاط واجب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن اگر بالکل بائیں یا داہنے نہیں ہوا ہے تو نماز صحیح ہے، ہلکا اگر ہوا ہے تو نماز صحیح ہے۔ کھانا پینا کا نماز میں اگر تھوڑا بھی کھانا پینا حرام ہے، نماز کی حالت میں کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارکان نماز کو کم یا زیادہ کر دینا، جو 5 ارکان نماز نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، ان 5 میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کی شکل بگاڑ دینا، نماز میں اچانک سے چلنا، آگے پیچھے ہونا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل بگڑ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کی کسی شرط کی پابندی نہ کرنا، نماز کے جو شرائط بیان کیے گئے، جگہ، لباس، سجدے کی جس پہ سجدہ صحیح ہو، یہ سارے شرائط اگر ان میں سے کسی ایک کی پابندی نہ کرے تو نماز باطل ہے۔ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا، یعنی کہ اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا کہ جو دوسروں کے یہاں معیار ہے، دوسروں کے یہاں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے پیٹ پہ رکھا جاتا ہے یا سینے پہ رکھا جاتا ہے، اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ سورہ حمد کے بعد آمین کہنا، یعنی سورہ حمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہا جائے گا، آمین کہنا اگر کوئی کہہ دے تو نماز باطل ہے۔ کوئی ایسا شک پیدا ہونا جو نماز کو باطل کر دے، ایسا شک یعنی صبح کی 2 رکعتی نماز میں شک ہو کہ یہ پہلی ہے یا دوسری رکعت ہے، تو ایسا شک نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نماز کی شکل بگاڑ دینا، آخر میں ایک بار پھر اس کی تشریح ہو جائے کہ اگر نماز کے درمیان کوئی ایسا کام کرے جو نماز کی شکل کو تبدیل کر دے، جیسے تالی بجانا، اچھلنا کودنا وغیرہ، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ بھول کر بھی ہو تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر نماز میں اتنی دیر تک خاموش رہے کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز باطل ہے۔
واجب نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، صرف مجبوری کی حالت میں نماز توڑی جا سکتی ہے، جیسے چند مقامات ہیں۔ نمبر 1 جان کو بچانا، جان کو بچانے کی بات ہو وہاں نماز توڑی جا سکتی ہے۔ مال کو بچانا، بدن اور مال کو نقصان سے بچانا۔ قرض ادا کرنے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ قرض دینے والا مطالبہ کر رہا ہو، نماز کا وقت تنگ نہ ہو یعنی کافی وقت ہو، اور قرض دینے والا مطالبہ کر رہا ہو، جس نے قرض دیا وہ مطالبہ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو بار بار، تو نماز کا وقت بھی تنگ نہ ہو یعنی قرض ادا کرنے کے بعد نماز کو اس کے وقت میں پڑھ سکتا ہو۔ نماز کے درمیان قرض کو ادا نہیں کر سکتا یعنی کہ نماز پڑھتے پڑھتے قرض ادا نہیں کر سکتا۔ جس مال کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس کے لیے نماز توڑنا مکروہ ہے۔ نماز کے مکروہات کیا ہیں؟ نماز کے چند مکروہات ہیں، یعنی نماز کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 آنکھیں بند کرنا، انگلیاں چٹخانا، ہاتھوں اور داڑھی سے کھیلنا، جس وقت سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھ رہا ہو کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جانا، ہر وہ کام جو خشوع و خضوع کو ختم کر دے ایسا کام کرنا، چہرے کو معمولی مقدار میں دائیں یا بائیں گھمانا، ہلکا سا ہی صحیح دائیں یا بائیں گھمانا، چونکہ زیادہ گھمانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر عرض کیا جائے کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں جن کے کرنے سے نماز کی حالت میں اگر اسے انجام دیا جائے تو نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، چونکہ مکروہ کی تعریف جانتے ہی ہیں کہ مکروہ وہ ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے اور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا مکروہ کام سے بھی اگر نماز میں بچا جائے تو زیادہ سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو مکروہ کون کون سی چیزیں ہیں نماز کی حالت میں؟ کسی شخص کا نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑنا کہ وہ اپنے پیچھے کی جانب موجود کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، اور اگر اسے اپنے چہرے کو اتنا گھما لے کہ اسے پیچھے کی چیزیں نظر آ سکیں، تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کی نماز باطل ہے اگر زیادہ گھما لے۔ تو یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنی آنکھیں بند کرے یا دائیں اور بائیں طرف آنکھیں گھمائے، یا اپنی داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلے اور انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے یا چٹخائے، اور تھوکنا بھی مکروہ ہے نماز کی حالت میں۔ قرآن مجید یا کسی اور کتاب یا انگوٹھی یا کسی اور تحریر کو دیکھنا مکروہ ہے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ الحمد اور سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ ہر وہ کام کہ جو خشوع و خضوع کو ختم کر دے مکروہ ہے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ جب انسان کو نیند آ رہی ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس وقت بھی کہ جب اس نے پیشاب اور پخانہ روک رکھا ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نماز کی حالت میں ایسا موزہ پہننا بھی مکروہ ہے جو پاؤں کو دبائے، اور ان کے علاوہ جو بھی یہ جو مکروہات ہیں ان تمام مکروہات سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہماری نماز کا زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ خلاصہ بیان کیا جائے جن چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے وہ کھانا پینا، بولنا بات کرنا، ہنسنا رونا، قبلے سے منحرف ہو جانا، ارکان نماز میں کمی یا زیادتی کرنا، نماز کی شکل بگاڑ دینا، نماز کی کسی شرط کی پابندی نہ کرنا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا، سورہ حمد کے بعد آمین کہنا، کوئی ایسا شک پیدا ہونا جو نماز کو باطل کر دے۔ نماز میں کلام کرنا چاہے وہ 2 حرفی کلمہ ہی کیوں نہ ہو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ آواز کے ساتھ ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آواز کے ساتھ دنیاوی امور کے لیے گریہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر نمازی مکمل چہرے کو قبلے سے دائیں یا بائیں جانب گھما لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جان اور مال کی حفاظت کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے، جبکہ قرض دینے والا قرض کی واپسی کا تقاضا کر رہا ہو اور نماز کے وقت میں ابھی گنجائش ہو اور حالت نماز میں قرض دینا ناممکن ہو تو نماز کو توڑنا واجب ہے، نماز توڑی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر عید الفطر کے بعد ایک بار مکمل نماز پیش کی جائے گی کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے، یعنی نیت سے لے کر سلام تک۔ اس کے بعد نماز کے اندر پیدا ہونے والے شکوک، کون سے شک ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کون سے شک ہیں جن کے بعد سجدے سہو اور نماز احتیاط پڑھنے سے نماز صحیح رہتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔